هادية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمین. قابل احترام معزز بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ نیا باب ہے کتاب الصلاۃ کا. بلوغ المرام کا دوسرا کتاب کتاب الصلاۃ ہے. کتاب الصلاۃ کا یہ تیسرا باب ہے. باب المواقیت اور باب الادان کے بعد باب شروط الصلاۃ یعنی شرائط نماز کا بیان. شرائط نماز کی شرطوں کے متعلق جو فقہا نے نماز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، کچھ شروط، ارکان، واجبات، سنن، تو یہ جو شروط الصلاۃ ہے اس کے متعلق ہے. شروط نماز کے کتنے ہیں؟ نماز کے 9 شرطیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 9 شرطیں. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 تمیز. بالغ یہ شرط ہے یا کہیے بلوغ کے بعد فرض ہو جاتا ہے، لیکن اگر بالغ سے پہلے ایک بچہ جسے تمیز ہے یعنی اللہ تعالی کے بارے میں ایمان ہے، سمجھتا ہے نماز کیا ہے، تو اس کی بھی نماز مقبول ہے. یہ تیسری شرط. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط نیت کرنا. اور 5ویں شرط ہے وقت کا داخل ہونا. تو جو نماز جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نے مقرر کی ہے اسی وقت میں نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز مقبول ہوگی. ٹائم سے پہلے پڑھ لیں گے کہ فجر کعبی سے پڑھ کے سو جائے تو نماز مقبول نہیں ہے. ایسے ہی نمبر 6 طہارت، نمبر 7 استقبال قبلہ، اور نمبر 8 ستر العورہ، اور نمبر 9 اجتناب النجاسات، تمام قسم کی جو نجاستیں اس سے بچنا، یعنی نہ بدن پر نجاست ہو، نہ کپڑے پر ہو، نہ اس جگہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ 9 شرطیں ہیں. ان 9 شرطوں میں سے ابن حجر رحمہ اللہ نے آخری جو 4 شرطیں اس کے بارے میں ذکر کیا. باقی جو واضح چیزیں اسلام، عقل، تمیز، وہ تو فقہا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن تفصیلاً ہر باب میں بیان کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے. تو آخری جو 4 شرطیں ہیں یعنی طہارت، اور ایسے ہی استقبال القبلہ، قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر رخ کر کے نماز پڑھنا، چہرہ قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھنا، ایسے ہی نجاستوں سے اجتناب کرنا، ایسے ہی ستر العورہ، شرمگاہ کو یا جو شریعت نے حکم دیا ڈھکنا نماز میں اس کو ڈھکنا. تو یہ 4 جو شرطیں ہیں اس کے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کیا ہے. 4 شرطیں. اچھا، یہ 4 شرطوں کے بارے میں انہیں ذکر کیا. اچھا، باقی شرط کیوں نہیں ذکر کیا؟ جیسے دخول الوقت. دخول الوقت کا کیوں نہیں ذکر کیا یہاں باب شروط الصلاۃ میں؟ اس کا پہلا جو باب تھا اس کتاب الصلاۃ میں مستقل طور پر ذکر ہو چکا، باب المواقیت.
اب ادھر ایک سوال ہے، کیوں باب المواقیت کو مستقل طور پر الگ ایک باب میں، بلکہ پہلا باب جو ہے کتاب الصلاۃ میں اسی سے انہوں نے شروع کیا؟ اس لیے تو اس کا جواب کیا ہے، کیوں مواقیت سے شروع کیا؟ اس لیے یہ سبب الوجوب ہے، وہ شرط الادا، یہ واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے، وقت داخل ہو جائے تب یہ نماز واجب ہو گئی۔ ابھی وقت داخل نہیں ہوا تو کیا آپ پر یا ہمارے اوپر ابھی فجر کی نماز فرض ہے؟ نہیں، ابھی اس کا وقت داخل نہیں ہوا، تو اس لیے کہ سبب الوجوب ہے، واجب ہونے کا سبب ہے، اور ایسے شرط للادا، تاکہ آپ یہ نماز ادا کریں، شرط ہے کہ وقت داخل ہو، اسی لیے باب المواقیت کو شروع میں مستقل طور پر ذکر کیا، بلکہ پہلا باب جو باندھا ابن حجر رحمہ اللہ نے باب المواقیت۔ اچھا، پھر باب المواقیت کے بعد باب الاذان کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ وقت داخل ہونے کے بعد اذان کہی جاتی ہے، دی جاتی ہے، اسی لیے باب الاذان ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا باب باب شروط الصلاۃ ذکر کیا، تو اس باب شروط میں نماز کی 9 شرطیں ہیں، ان 9 شرطوں میں سے آخری 4 شرطوں کا جو میں نے ذکر کیا، طہارت وہی وضو، حدث اصغر حدث اکبر لاحق نہ ہو، آپ باوضو ہوں، اور دوسری شرط اجتناب النجاسہ، نجاست نہ ہو، نہ آپ کے بدن پر، نہ کپڑے پر، نہ اس جگہ جہاں آپ پڑھ رہے ہیں، اور ایسے ستر العورہ، شرمگاہ کو ڈھکنا، اور ایسے ہی نمبر 4 قبلہ کی طرف متوجہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھنا۔ ان 4 شرطوں یا جو شروط ہیں اس کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ یہاں وہ حدیثیں ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے وہ بھی حدیثیں جس کا تعلق مبطلات الصلاۃ سے ہے، جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ نماز میں بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی، تو وہ بھی اس میں ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال اب یہ شروط الصلاۃ، شروط کا لغوی معنی بیان کر رہا ہوں۔ شروط یہ جمع شرط، یعنی شروط کا مفرد کیا ہے؟ شرط۔ شرط، شین پر فتحہ، را پر سکون، شرط، شرط، شروط۔ شرط کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں کیا معنی ہے اس کا؟ شرط شرط کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں، عربی میں اصل معنی کیا ہے؟ عربی زبان پہلے آئی ہے یا یہ شریعت پہلے آئی ہے؟ عربی زبان آئی ہے۔ عرب کے لوگ وہ اپنی زبان میں بات چیت کرتے تھے، وہ الفاظ استعمال کرتے تھے، پھر شریعت آئی، شریعت کس زبان میں آئی ہے؟ عربی میں آئی ہے۔ تو یہ شریعت نے کچھ الفاظ کو اس نے شریعت میں استعمال کیا، تو ادھر دیکھا جاتا ہے اصل معنی لغت کا کیا ہے، اور پھر شریعت نے اس لفظ کو کس معنی میں لیا۔ جیسے الصلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ الدعاء، دعا، اور شرعی معنی جو ہم سمجھتے ہیں، جو مخصوص طریقے سے قبلہ رخ ہو کر ادا کی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھا جاتا ہے، ابتدا کی جاتی ہے تکبیرہ تحریمہ سے اور اختتام کیا جاتا ہے سلام سے، یہ شرعی معنی ہے۔ لیکن لغوی معنی الصلاۃ کا موجود تھا یہ لفظ، لیکن اسلام سے پہلے اگر آپ عربوں سے پوچھتے کہ الصلاۃ کا کیا معنی ہے، تو کیا الصلاۃ کا یہی معنی سمجھتے جو ہم آج شرعی معنی سمجھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو بہرحال اس طرح ہمیشہ یہ ذکر کیا جاتا ہے لغت میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، پھر اصطلاح میں کیا معنی ہے، شرعی معنی کیا ہے، یا ایسے ہی اس فن میں، علم الحدیث میں اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یا اس لفظ کو فقہ میں کس معنی میں لیا جاتا ہے، یا ایسے اور جو مختلف علوم اور فنون اور معارف ہیں اس میں یہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس فن میں اس کا معنی مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اصطلاحی معنی، یعنی اس فن میں مصطلح کیا ہے۔ اور یہ بہت ہی ایک اہم ایک علم ہے جس کا بہت ہی زیادہ اب لوگ اہتمام کر رہے ہیں، اس لیے یہ مصطلح نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھی بلکہ بہت زیادہ تراجم میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب اس کو مثلا علم الفقہ یا حدیث کا علم جب نقل کیا جاتا ہے انگلش زبان میں، اردو میں، ہندی میں، دنیا کی کسی زبانوں میں،
تو وہاں ادھر اصطلاح میں اشکال پیدا ہوتے ہیں، لغوی معنی کچھ ہوتے ہیں، اصطلاحی کچھ ہوتے ہیں، اسی لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ الگ الگ مصطلحات اہل علم اس کی کتابیں لکھتے ہیں مصطلحات، اور اس پہ بھی کئی الحمدللہ اہل علم یا کچھ اداروں کا کافی محنت ہے۔ مصطلحات شرعیہ اس کو کہتے ہیں، شرعی اصطلاح، شرعی اصطلاح، ایک ایک ہی لفظ کا اس فن میں کیا معنی ہے، شریعت میں کیا معنی ہے، اور شریعت کے اندر کئی اگر علوم اور فنون ہے تو اس میں کیا معنی مطلب ہے، مختلف زبانوں میں اس کا توضیح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ واضح ہو جانے کے بعد پھر اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں، بار بار اس کو شرح کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اب ہم دوبارہ وہی سوال کرتے ہیں، الشروط یہ جمع ہے جس کا مفرد ہے شرط، شین پر فتحہ را پر سکون۔ شرط کا لغوی معنی کیا ہے؟ علامت، نشانی، شرط یعنی نشانی، شروط نشانیاں، اور اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، اشراط الساعہ قیامت کی نشانیاں، پھر اس میں بیان کی جاتی چھوٹی علامتیں اور ایسے بڑی علامتیں، شروط صغرا، شروط کبرا، ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادھر لغت میں استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ سورۃ محمد میں، فقد جاء اشراطها، فقد جاء اشراطها کی قیامت کی نشانیاں آ گئیں، جاء آ گیا یا آ گئیں، اشراطها اشراط الساعہ قیامت کی نشانیاں، اور اسی الشرط سے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں شرطی۔ شرطی کس کو کہتے ہیں؟ سپاہی، فوجی، عسکری اس کو کہتے ہیں، اس لیے اس کے مخصوص نشانیاں وہ رکھتے ہیں، بلکہ مخصوص ان کا ڈریس ہوتا ہے۔ یہ شرط کا لغوی معنی ہے۔ اصولیین کے نزدیک، اصولیین کن کو کہتے ہیں؟ یہ علم الفقہ ہے، علم الفقہ کا ایک علم ہے، فقہ کو سمجھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اصول الفقہ، یعنی فقہ کی بنیادی چیزیں، جس طرح حدیث یہ سیکھنے کے لیے ایک علم ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مصطلح الحدیث یا اصول الحدیث یا علوم الحدیث۔ تو اسے فقہ میں بھی فقہ کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ اصول فقہ۔ تو اصولیین کے نزدیک الشرط کا معنی ہے ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته۔ حقیقت میں یہ سمجھنے کے لیے مثال دینا ضروری ہے، مثال سے بات واضح ہوگی۔ یعنی طہارت کا ہونا یہ شرط ہے نماز کی صحت کے لیے، ہے کہ نہیں؟ نماز کی مقبولیت کے لیے، نماز قبول ہونے کے لیے وضو کا ہونا، طہارت کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ ما يلزم من عدمه العدم، تو اگر یہاں وضو نہیں ہے، منعدم ہو گیا وضو، تو نماز کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، وہ معدوم ہے۔ ما يلزم من عدمه، عدم وضو کی وجہ سے کیا نتیجہ ہوگا کہ یہ نماز آپ کی معدوم ہے، عدم کی طرح ہے۔ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته۔ لیکن اگر آپ نے وضو کر لیا یا آپ کا ابھی وضو ہے تو کیا ابھی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ آپ نے وضو کر لیا تو اس کا معنی مطلب نہیں کہ یہ شرط پائی گئی تو آپ اب وہ ادا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے ابھی اور بھی شرطیں باقی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، مثلا دخول الوقت، تو یہ معنی ہے ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، اس کو کہتے ہیں الشرط۔ اور اصولیین کے نزدیک الشرط کی ضد ہے ایک المانع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ المانع، جو الشرط کے برعکس ہے، اس کی تعریف ہے ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته۔ ما يلزم من وجوده العدم، جب یہ چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے کیا آدمی یعنی محروم ہو جاتا ہے یا عدم، گویا وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ جیسے کہ قتل کرنا، اگر کسی وارث نے جو ارث کا مستحق ہے، اگر اس نے قتل کر دیا
لڑکے نے اپنے باپ کو قصداً قتل کر دیا ارث لینے کے لیے، تو نتیجہ کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ محروم ہو گیا، یہ مانع۔ تو بچہ وہ جو لڑکا ہے یہ حقیقت میں بنوت، یعنی یہ بیٹا ہے، یہ سبب ہے کہ ارث اسے ملے، لیکن ادھر ایک مانع آ گیا، رکاوٹ آ گئی۔ وہ کیا ہے؟ کہ اس نے قتل کیا۔ تو ما یلزم من وجودہ العدم، جب یہ چیز پائی جاتی، قتل پایا گیا، تو اس کی وجہ سے کل عدم ہو گیا، یہ اب اسے ارث نہیں ملے گا۔ لیکن ولا یلزم من عدمہ وجود ولا عدم لذاتہ، لیکن اگر اس نے نہیں قتل کیا تو کوئی ضروری نہیں نہ قتل کرنے کی وجہ سے اب اسے ارث ملے۔ تو مثلا اگر ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ ارث کا مستحق ہوگا۔ اگر اس کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو وہ باقی مال لے لیں گے اور بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ مراد ہے۔ بہرحال یہ اس طرح علمی باتیں بھائیو کافی اس طرح اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر کتنی گہرائیاں ہیں۔ اگر آپ سمجھ گئے تو الحمدللہ، اگر نہیں سمجھے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کافی ہے کہ کچھ آپ سمجھ گئے کہ اس طرح یہ اہل علم ذکر کرتے ہیں، اور یہ علم تاکہ مضبوط رہے، ٹھوس رہے، صحیح رہے، اس کے لیے انہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں۔ اور یہ چیزیں دشواریاں نہیں، یہ آسان ہیں، یہ آسانیاں انہوں نے پیدا کی ہیں علم کو صحیح طریقے سے سیکھنے کے لیے۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں۔ شروط الصلاۃ ذکر کیا گیا کہ 9 شرطیں ہیں، اور ایسے ہی اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے 4 شرطوں کا ذکر کیا ہے۔ ادھر ایک بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ جو شروط الصلاۃ ہیں اور ایسے ہی اور عبادتوں میں جو اہل علم شروط ذکر کرتے ہیں، تو یہ شروط کب مطلوب ہیں آپ سے؟ آپ کی استطاعت اور امکان کے اوپر ہے۔ تو اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو پھر ادھر کیا شرطیں ساقط ہو جاتی یا نہیں؟ ساقط ہو جاتی ہے۔ تو مثلا اگر آپ استقبال قبلہ، آپ ایسی جگہ پر ہیں پتہ ہی نہیں قبلہ کس طرف ہے، اور آپ کے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں ہیں، تو آپ اجتہاد کریں گے کسی طرف بھی، اگر آپ نے پڑھ لیا بعد میں پتہ چلا قبلہ کی طرف نہیں تھا، تو آپ کی نماز مقبول ہے۔ ایسے ہی ستر العورہ، ایک آدمی ننگا ایسی جگہ اس کو قید کر دیا گیا ننگے حالت میں، تو کیا نماز نہیں پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا، عاجز ہے، قاصر ہے اس سے۔ ایسے ایک آدمی ایسے جگہ ہے اس کو لٹکا دیا، اللہ المستعان، بطور سزا، نہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمم کر سکتا ہے، تو کیا نماز ساقط ہے؟ نہیں، نماز ساقط نہیں ہے، اسی حالت میں نماز پڑھے گا۔ تو یہ تمام شرطیں یہ مطلوب ہیں استطاعت اور امکان کے بعد۔ اگر استطاعت اور امکان نہیں ہے تو ساقط ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے جو ہر حال میں مطلوب ہے، کبھی بھی ساقط نہیں ہے۔ وہ کون سی شرط ہے؟ اسلام، عقل، تمیز، یہ تو اساسی چیزیں ہیں تمام عبادتوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اسلام، عقل، تمیز کے علاوہ کون سی شرط؟ وہ ہے شرط نیت۔ وقت بھی سفر میں آپ جمع تقدیم کر سکتے ہیں، وقت بھی سفر میں جمع تقدیم کر سکتے ہیں۔ تو صرف ایک شرط ہے جو ساقط نہیں ہو سکتا کسی بھی حال میں، وہ کیا ہے؟ نیت۔ نیت کی کوئی ایسی حالت ہے جو ساقط ہے؟ وہ تو آپ کے اس کا تعلق دل سے ہے، ارادے سے۔ اچھا، تو یہ ایک اہم بات تھی شرط کے متعلق۔ اب ایک اور مہم بات ذکر کر کے پہلی حدیث وہ پیش کروں گا باذن اللہ عز و جل۔ بہت سی عبادتوں میں اہل علم ذکر کرتے ہیں شروط، اور اسی کے بعد ایک آتا ہے ارکان۔ شروط، ارکان، دونوں میں کیا فرق ہے؟ نماز کے متعلق کتنی شرطیں ہیں؟ 9۔ ارکان کتنے ہیں اس کے؟ 14۔ واجبات کتنے ہیں؟ 8۔ اچھا، سنن بے شمار۔ ایسے ہی حج کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسلام، عقل، تمیز، آزاد ہونا، عورت کے ساتھ محرم کا ہونا، ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ایک اور شرط ہے استطاعت، بدنی اور مالی استطاعت، یہ شروط۔ اور ارکان الحج کیا ہے؟ ارکان الحج احرام یعنی نیت، نمبر 2 میدان عرفہ میں ٹھہرنا، نمبر 3 طواف حج، نمبر 4 سعی۔ شروط، ارکان، نماز میں بھی، حج میں بھی اور عبادتوں میں۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر شروط ارکان نہیں کریں گے تو حج ہی نہیں ہوگا، اور شروط نہیں کریں گے تو ہو جائے گا، تو اس
کا یہ کریں گے اور دم دے سکتے ہیں، شروع نہیں کریں گے. اچھا دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا جو حج کے لیے ہر سال جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، شرط کا پہلے ہر سال جاتے ہیں، ہاں کیا فرق ہے؟ آپ بھی ہاں شرط کا پہلے پایا جانا ضروری ہے وہ عبادت سے، اور ارکان ارکان کے ساتھ ادائیگی کے، بہت صحیح. شروط ارکان میں کیا فرق ہے؟ چلیے ماشاءاللہ جو برابر حج کے لیے جاتے ہیں خدمت خلق یا حاجیوں کی خدمت کے لیے، ماشاءاللہ انہوں نے جواب صحیح دیا. شروط اور ارکان میں یہ فرق ہے، لیکن ذرا اور مکمل سن لے جواب. شروط الصلاۃ یہ شرطوں کا پانا لانا مکمل کرنا نماز سے پہلے ضروری ہے، اور پھر نماز میں داخل ہونے کے بعد مکمل ہونے تک اس کو پانا باقی رہنا ضروری ہے. تو یہ نماز سے پہلے لانا ضروری ہے. ایسے اور شرط ہے، پہلے شروع کرنے سے پہلے اس عبادت میں پہلے لانا ضروری ہے، اور پھر اس عبادت میں جب تک آپ مستمر مکمل کرنے تک یہ باقی ہونا چاہیے. اور ارکان جو ہیں یہ ارکان الصلاۃ نماز کے درمیان اثنا میں پانا ضروری ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ ہر رکن مکمل ہونے تک نماز مکمل ہونے تک پائی جائے، بلکہ منتقل ہوتا رہتا آدمی ایک رکن سے دوسرے رکن میں. تو یہ دونوں میں یہ فرق ہے. اب اس میں جو پہلی حدیث ہے وہ ذکر کر رہا ہوں باب شروط الصلاۃ میں. وعن علی بن طلق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف اور کچھ روایتوں میں ہے او قلس او مدی فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواہ ابن ماجہ وضعفه احمد. ادھر دو حدیثیں ہیں. دوسری حدیث یہ بہت سے نسخوں میں بلوغ المرام کے بہت سے نسخوں میں غیر مذکور ہے، یہاں کچھ نسخوں میں ادھر مذکور ہے دوسری حدیث، کچھ نسخوں میں مذکور نہیں ہے. اور اس حدیث کو ابن حجر رحمہ اللہ نے باب نواقض الوضوء میں ذکر کیا ہے. آپ کے پاس جو طبعات شیخ صفی الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ والی ہے اس میں یہ حدیث نہیں ذکر ہے ادھر باب شروط الصلاۃ میں. اچھا ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. پہلی حدیث حضرت علی ابن طلق رضی اللہ عنہ، علی ابن طلق لام پر سکون ہے، حضرت علی ابن طلق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ دوران نماز میں جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ واپس جائے، یعنی نماز چھوڑ دے، از سرے نو وضو کرے، نئے سرے سے وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے، شروع سے پڑھے. اسے پانچوں نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا. پانچوں نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا. دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نماز میں قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے یا صفراوی مادہ آ جائے، یعنی کڑوا پانی ڈکار لینا، متلی آنا، یا مزی کا خروج ہو جائے تو اسے نماز سے نکل کر وضو کرنا چاہیے. اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی اسی پر بنا کر لے، وہیں سے یعنی مکمل کر لے، بشرط یہ کہ اس دوران اس نے گفتگو نہ کی ہو. تو پہلی حدیث اس کی یہ جو حدیث ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور احمد وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے. دونوں حدیثوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی حدیث میں کیا ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھے، اور دوسری حدیث میں ہے جہاں پہنچا تھا دوسری رکعت میں وہیں سے مکمل کرے، بشرط کی بات نہ کرے. یہ دونوں حدیثیں ہیں
اور ایسے ہی دونوں حدیثوں کا ترجمہ. اس کے بعد یہ جو راوی الحدیث ہیں علی ابن طلق، ان کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا ہے، بلکہ ان سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، ان سے صرف یہی حدیث ایک مروی ہے. اور ان کے والد ہیں طلق ابن علی، جن سے غالباً ایک ہی حدیث ان سے بھی مروی ہے، جس کا ذکر آتا ہے دوسرے ابواب میں. بہرحال تو یہ علی ابن طلق الحنفی السحیمی الیمامی، ابن حبان کہتے ہیں لہو صحبہ، کہ ان کی صحبت ثابت ہے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی رسول ہیں. ابن عبد البر نے کہا اظنہ والد طلق ابن علی الحنفی الیمامی، کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ طلق ابن علی الحنفی الیمامی کے والد ہیں، اور یہ وہ بھی صحابی ہیں. ترمذی نے نقل کیا امام بخاری سے کہ علی بن ابی طلق سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے، جو یہ حدیث ہے. اب حدیث کی جو تخریج، دو حدیثیں ہیں. دوسری حدیث کی تخریج ہو چکی ہے، پہلی حدیث کی تخریج بیان کرنا اب مناسب نہیں، سے ٹائم ختم ہو گیا، یا بہت ہی کم ٹائم ہے، اسی لیے اس کو مؤخر کیا جاتا ہے آئندہ درس کے لیے. تو باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں ان دونوں حدیثوں کی تخریج بیان کروں گا، یا پہلی حدیث کی تخریج بیان کروں گا اور دوسری حدیث کی تخریج اختصاراً ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.